بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب چیف منسٹر پختونخوا محمود خان، میرے وزراء، میرے ایم پیز اور مینگورا کے غیور عوام، میں سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں محمود خان کو آج خاص مبارک دینا چاہتا ہوں دو چیزوں کی. ایک کہ جو آج صبح مجھے انہوں نے گبین جبہ کا دورہ کروایا، جو ایک نئی ٹورزم کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. محمود خان، میں آپ کو اس لیے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سوات بالکل بدلنے والا ہے. ایک ایکسپریس وے کی وجہ سے، موٹر وے کی وجہ سے، اور دوسرے یہ جو ٹورزم کے علاقے آپ کھول رہے ہیں یہاں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اس قسم کی خوشحالی آ رہی ہے جو کبھی پہلے سوات میں نہیں آئی. ٹورزم، میرے نوجوانوں ایک بات سن لیں کہ ٹورزم ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، یعنی وہ اتنا تیزی سے بڑھ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز اتنے تھوڑے وقت پہ اتنی زیادہ خوشحالی نہیں پاکستان میں لا سکتی جو ٹورزم ہے. اور ٹورزم کے لیے اب جو پختونخوا کی حکومت نے جو مجھے نئی جگہیں بتائی ہیں، تو ایک تو پختونخوا اور سوات کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دوسرا پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا. ٹورزم جتنی بڑھتی جائے گی، ڈالر بڑھتے جائیں گے، ملک میں خوشحالی آتی جائے گی. تو ایک تو پہلی یہ محمود خان ٹورزم کی مبارک. دوسری چیز، جو آپ نے پہلا صوبہ پاکستان میں جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنے سارے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینا ہے، یہ محمود خان آپ نے اللہ کا کام کیا ہے. اللہ آپ سے خوش ہوگا. میرے نوجوانوں، ایک پرائم منسٹر اپنی عوام کا باپ کی طرح ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. تو میں آپ سب کو آج ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. نوجوانوں، میری بات سن لیں. سارا وقت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے. ایک راستہ آپ کی عظمت کا راستہ جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی، اور دوسرا آپ کی تباہی کا راستہ. جو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی وہ کون سا انسان تھا؟ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے حبیب تھے. اور اللہ نے آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو. اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو ان کی سنت، ایک تو ان کا کردار تھا، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے وہ. نہ کبھی ایسا لیڈر آ سکتا ہے، نہ کبھی آئے گا، نہ کبھی ایسا
عظیم انسان آ سکتا ہے؟ نہ آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا ہے۔ اور دوسری ان کی سنت مدینہ کی ریاست تھی، اور مدینہ کی ریاست میں دو چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے انسانیت کا نظام تھا، اور دوسرا قانون کی بالادستی تھی، قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے۔ اور وہ مدینہ کی ریاست کی وجہ سے، اس ماڈل سے مسلمانوں نے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ تو آج ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ، سب سے پہلا اصول انسانیت کا، اور جو محمود خان آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے پختونخوا کے لوگوں کو آپ ہیلتھ کارڈ دیں گے، ہیلتھ انشورنس دیں گے، یعنی 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے پاس ہوگا، کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانا چاہے 10 لاکھ روپے تک کروا سکے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نوجوانوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک غریب گھر میں بیماری ہوتی ہے اور اس غریب گھر میں پیسہ نہیں ہوتا علاج کروانے کا، سوچیں اس گھر پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ بیچارے قرضے لیتے ہیں، گھر مقروض ہو جاتا ہے، اپنے قریبی بچوں کو، ماں باپ کے علاج کرواتے کرواتے گھر قرضوں میں چل جاتا ہے۔ اس لیے اتنی بڑی نعمت کہ ایک گھر میں اطمینان ہوگا کہ اگر کوئی بیمار، میرا باپ بیمار ہو، ماں ہو، میرے بچے ہوں، میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ کسی بھی ہسپتال میں، گورنمنٹ کا ہسپتال یا پرائیویٹ ہسپتال، کسی بھی ہسپتال میں جا کے میں علاج کروا سکوں گا۔ مبارک دیتا ہوں میں آپ کو، محمود خان اور پختونخوا کے لوگوں کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو اور ہم چیزیں کر رہے ہیں، جو نیا پاکستان ہاؤسنگ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا کہ گورنمنٹ ایسے گھر بنائے گی کہ غریب آدمی قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے۔ جو وہ کرایہ دیتا ہے اس کرائے کی جگہ وہ قسطیں دے گا اور اس کا اپنا گھر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو اپنے گھر کی ہوتی ہے، اپنی چھت کی ہوتی ہے، اور عام آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بنا سکے۔ اس لیے یہ جو دوسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگی۔ دیر ہمیں اس لیے لگی کہ جو قانون تھا، ایک فور کلوجر لا قانون تھا، وہ عدالتوں میں 2 سال سے تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قانون، وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم وہ نکل جائیں گے اس سفر پہ کہ ہمارے لوگوں کو، جو غریب لوگ ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو موقع ملے گا اپنا گھر لینے کے لیے۔ اور تیسری چیز کہ پاکستان میں ہم ایک تعلیمی نظام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری 73 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ طبقاتی نظام، انگلش میڈیم امیر کے لیے، اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے، انشاءاللہ جو ایک تعلیم کا نظام لے کے آ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا۔ موقع ملے گا غریب گھرانوں سے بچوں کو اوپر آنے کا، وہ بھی اوپر آ سکتے ہیں، وہ بھی پروفیسر بن سکتے ہیں، ٹیچر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو چوتھی چیز ہے، قانون پختونخوا میں بھی پاس کہ جو کیسز عدالتوں میں لگتے ہیں وہ 1 سال کے اندر وہ کیس کا فیصلہ ہونا پڑے گا۔ جو ہم نے نیا سول پروسیجر ایکٹ پاس کیا ہے، 1 سال سے زیادہ کیس نہیں جائے گا۔ زمینوں کے کیسز 20-20 30-30 سال تک چلتے ہیں،
لیکن پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر جو قانون ہم نے پاس کر دیا ہے، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر کیس ختم ہوں گے، تاکہ یہ جو زمینوں کے کیسز، ساری عدالتیں بھری ہوئی ہیں، زمینوں کے کیسز ختم نہیں ہوتے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی انصاف کے نظام میں آئے گی. اور اب جو دوسری چیز، مدینہ کی ریاست کی بنیاد 2 اصولوں پہ تھی. انسانیت پہ فلاحی ریاست بنی تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی، جو انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنانے چلے ہیں. اور دوسری قانون کی بالادستی. اب یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. میں نے سارے پاکستان کے ڈاکوؤں کا نام لیے، ڈیزل کا نام نہیں لیا. سب اکٹھے ہو گئے ہیں. اچھا، اب یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ سنیں یہ کیا چاہ رہے ہیں میرے سے؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ ایسے ہے، نوجوانوں سنو، یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ مارتا ہے، ساری چیزیں چوری کر کے لے جاتا ہے، گھر بچارے لوگوں کو قرضے لینے پڑتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرضے، بچوں کو سکول بھیجنے کے لیے قرضے، ہسپتالوں کے لیے علاج کے لیے قرضے. تو وہ گھر، مقروض جو گھر ہوتا ہے، وہ جا کے ان ڈاکوؤں کو پکڑتا ہے، کہتا ہے میرا پیسہ واپس کرو. اور وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم پیسہ نہیں واپس کریں گے. ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے، بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے، ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر. بیچاری عورتیں اس کی شکل دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہیں. عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو، کیونکہ یہ پیسے کا تو پجاری ہے، پیسے کی تو پوجا کرتا ہے. بہرحال وہ باہر چلا گیا. پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا، بڑی کوشش کی اس نے. اس کی بیٹی بھی یہاں چپ، وہ بھی چپ، پوری کوشش کی این آر او مل جائے گا. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آر او نہیں دینے لگا. جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب جو مرضی بلیک میل کرے عمران خان این آر او نہیں دے گا، اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے. میرے پاکستانیوں یہ سن لو، یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے، پاکستانی عدلیہ کو بھی اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو. یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو. اپنا پیسہ بچانے کے لیے لندن میں بیٹھ کے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف. اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اس کی بیٹی، وہ بھی وہی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے بیٹے یہاں آ کے نہیں کر رہے، کیونکہ اگر بیٹے کرتے تو وہ جیلوں میں ہونا تھا. بیٹی اس لیے کہ یہاں ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز
अपनी कुर्बानियां दे रही है इस मुल्क के लिए, जिधर एक इंतहा पसंद, एक हमारा मुखालिफ हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर, एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी, जो प्राइम मिनिस्टर एक इंतहा पसंद जो इस्लाम से भी, मुसलमानों से नफरत करता है, जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, जिनका सिक्योरिटी एडवाइजर धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त अपनी फौज के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई और मुल्क होता आज उसको जेल में डालते, लेकिन यहां औरतों का हम एहतराम करते हैं, इसलिए वो उसको इजाजत है कि खुल के बात करे। लेकिन वो नवाज शरीफ गीदड़ों की तरह बाहर बैठ के बोल रहा है, बेटे भी बाहर भागे हुए हैं पैसा चोरी करके। मैं अपनी कौम को, आज सब अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मेरी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, ये समझ जाएं कि ये पाकिस्तान में एक ऐसा फैसला कुन वक्त है जिधर वो बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे और उनको कोई इस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ता था, जो दो मेजर पार्टियों के सरबराह जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से एनआरओ मांग रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये कोई खास अल्लाह की मखलूक है जो कानून से ऊपर है। कानून की बालादस्ती का मतलब सब कानून के सामने एक बराबर है। ये कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौम। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त सवात में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुल्क भर के डाकू एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो चुके हैं। तमाम डाकुओं का नाम लिया लेकिन डीजल का नाम नहीं लिया। लोग अरबों रुपए की चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर ले जाएं, वो कहें कि हमें एनआरओ दे दो। क्या आप समझते हैं कि इसको एनआरओ देना चाहिए? नहीं, कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि उसको एनआरओ देना चाहिए। जिस दिन, नौजवानों ये सुन लो, जिस दिन मैंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन डाकुओं को, जिस दिन मैंने एनआरओ दिया, मैं उस दिन अपनी मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को, इन दोनों को, शरीफ को और जरदारी को एनआरओ दे के सबसे बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान से, क्योंकि जब वो एनआरओ दिया गया उसके बाद इन दोनों ने 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ाया। 6,000 अरब से हमारा कर्जा 10 सालों में 30,000 अरब पे गया। 60 साल में हमारा कर्जा 6,000 अरब था। उस एनआरओ की वजह से हमारा कर्जा 30,000 अरब पे गया, जो आज हमें बोझ उठाना पड़ रहा है इनकी चोरी का। इसलिए पाकिस्तान के लोगों, ये समझ जाओ कि ये मुल्क तरक्की तब करेगा जब इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनेगा, जो कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल का ख्वाब था। और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि मैंने पूरी तरह अपना पूरा जोर लगाऊंगा, अपना जोर लगा रहा हूं
ये दो चीज़ों को करने के लिए, एक पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने के लिए और दूसरा पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए। मैं आखिर में आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। स्वात के लोगों, मलाकंड के लोगों, हमेशा आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून पास हो चुका है कि अदालतों में 1 साल में फैसला होगा। हम मदीना की रियासत के उसूलों पर पाकिस्तान बना रहे हैं। वज़ीर आला ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को हेल्थ कार्ड देने का कहा है। गरीब के पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं होता, वो कर्ज लेता रहता है और कर्ज में अपना सारा घर बार भी ख़त्म कर देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हेल्थ कार्ड बड़ी नेमत है, गरीब किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करा सकेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में गरीब आदमी किस्तों पर घर खरीद सकेगा। आम आदमी के पास पैसा नहीं होता कि वो घर बना सके। पाकिस्तान में एक तालीमी निज़ाम ला रहे हैं और इसके लिए यकसा निसाब तालीम के ज़रिए गरीब बच्चों को ऊपर आने का मौका भी मिलेगा और इस बारे में कानून पास हो गया है। अदालतों में 1 साल में फैसला भी होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं और इन तमाम डाकुओं का अब खात्मा होगा। इस वक्त आपको ले चलेंगे स्कर्दू, जहाँ पर मरियम नवाज जलसा आम से बात कर रही हैं। इस वक्त आप ये मनासिर देख सकते हैं कि मरियम नवाज इस जलसा आम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद हैं। ये कॉर्नर मीटिंग नज़र आती है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ मरियम नवाज भी अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीडीएम जलसों में फौजी क़यादत का नाम लेने का कोई मुश्तरका फैसला नहीं था, बल्कि नवाज शरीफ का अपना फैसला था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं अभी